توہین رسالت کے مقدمے میں آسیہ بی بی کی رہائی، تفصیلی فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کیس میں سزائے موت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ملزمہ کو فوری رہائی کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں جسٹس سعید کھوسہ اور جسٹس مظہر عالم پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کیس میں 8 اکتوبر کو محفوظ کیا جانے والا فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریری فیصلے کا آغاز کلمہ شہادت سے کیا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے آسیہ بی بی کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے آسیہ بی بی کی فوری رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس مظہر عالم پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کیس میں 8 اکتوبر کو محفوظ کیا جانے والا فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے فیصلہ پڑھ کر سنایا اور ٹرائل کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر آسیہ بی بی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی آسیہ بی بی 2010 سے توہین مذہب کے مقدمے کا سامنا کر رہی تھی اور اس مقدمے میں انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ آسیہ بی بی نے موت کی سزا کو چیلنج کیا تھا، جس پر 22 جولائی کو سپریم کورٹ نے ان کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے آسیہ بی بی کی سزا کے عدالتی فیصلے کے خلاف آخری اپیل پر 8 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصلہ محفوظ کرنے سے قبل طویل دورانیے پر مشتمل سماعت ہوئی تھی اور عدالت عظمیٰ نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو آسیہ بی بی کیس پر حتمی فیصلہ آنے سے قبل بحث و مباحثے اور تبصرے سے روک دیا تھا۔ واضح رہے کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے آسیہ بی بی کو نومبر 2010 میں توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جبکہ ان کے وکلاء اپنی موکلہ کی بے گناہی پر اصرار کر رہے تھے اور ان کا موقف تھا کہ الزام لگانے والے آسیہ سے بغض رکھتے ہیں۔ آخری سماعت کے دوران آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک نے عدالت کو بتایا کہ واقعہ 14 جون 2009 کا ہے۔ ننکانہ صاحب کے گاؤں کٹا والا کے امام مسجد نے واقعہ درج کروایا، جبکہ ایف آئی آر کے مطابق آسیہ نے توہین مذہب کا اقرار کیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ وکیل کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسجد براہ راست گواہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے سامنے توہین امیز الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ امام مسجد کے بیان کے مطابق 5 مرلے کے مکان میں پنچایت ہوئی۔ کہا گیا کہ پنچایت میں 1000 لوگ جمع تھے۔ وکیل نے بتایا کہ آسما اور اسما نامی گواہان کے بیانات میں تضاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی تفتیش ناقص اور بدنیتی پر مبنی تھی، تاہم سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے آسیہ بی بی کو الزام سے بری کیا اور رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب آسیہ بی بی کی رہائی کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے تحریری فیصلے کا آغاز کلمہ شہادت سے کیا۔ فیصلہ 56 صفحات پر مشتمل ہے، جسے چیف جسٹس نے تحریر کیا۔ فیصلے میں علامہ اقبال کا نعتیہ کلام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بھی درج کیا گیا۔ فیصلے میں قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ بھی دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اگر آسیہ بی بی کسی اور مقدمے میں ملوث نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے توہین رسالت کے قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قانون کے غلط استعمال کی تازہ مثال مشال قتل کیس بھی ہے۔ برداشت اسلام کا اولین اصول ہے۔ مخلوق خدا کے مابین برابری، فکر و وجدان اور عقیدہ کی بنیادی آزادی سے متعلق ہے۔ یہ نہ صرف ہماری مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ اس کا تعلق انسانی تکریم سے بھی ہے۔ یہ قانون کے طے شدہ اصول ہیں کہ جو الزام لگاتا ہے اسے الزام ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ملزمہ پر عائد کیے جانے والے الزام کو ثابت کرنا استغاثہ کی ذمہ داری تھی۔ ملزم اس وقت تک معصوم ہوتا ہے جب تک اس کے خلاف الزام ثابت نہ ہو۔ کرمنل جسٹس میں شکوک و شبہات سے پاک ثبوت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو۔ اللہ کے نبی کے نام پر سچ میں جھوٹ کو ملانا بھی توہین رسالت سے کم نہیں۔ شکایت کنندگان کی جانب سے آسیہ بی بی کے مذہب کی توہین کی گئی۔ مذہب اسلام کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے لیکن ناانصافی، جبر اور انسانی حقوق کی پامالی نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ استغاثہ آسیہ بی بی کے خلاف اپنا مقدمہ بلا شک و شبہ ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ تمام گواہان، شواہد، حقائق اور بیانات تضادات سے بھرپور ہیں۔ آسیہ بی بی پر توہین رسالت کا الزام نہیں ہوا۔ عدالت نے حکم دیا کہ اگر آسیہ بی بی پر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے تو انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔
یاد رہے کہ توہین رسالت کے مقدمے میں آسیہ بی بی کو سزائے موت سنائی گئی تھی، جس پر آسیہ بی بی نے سزائے موت کے خلاف عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر کی تھی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 8 اکتوبر 2017 توہین رسالت کے مقدمے میں سزا پانے والی آسیہ بی بی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ بعد میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ آسیہ بی بی کا تعلق مسیحی برادری سے ہے اور انہیں 2010 میں توہین مذہب کے الزام پر ایک مقامی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔ ان کی سزا کو بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا۔ آسیہ بی بی پر الزام تھا کہ وہ جون 2019 میں پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں واقع اپنے گاؤں کی خواتین کے ساتھ بحث و تکرار کے دوران پیغمبر اسلام اور اسلام کی توہین کی مرتکب ہوئی تھیں۔ تاہم آسیہ بی بی مسلسل اس الزام سے انکار کرتی آئیں۔ آسیہ بی بی کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کرنے کے بعد سے وہ جیل ہی میں قید ہیں، تاہم آج انہیں سپریم کورٹ رہا کرنے کا حکم جاری کر چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے توہین مذہب کیس کا سامنا کرنے والی آسیہ بی بی کی رہائی کے حکم کے بعد لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں مذہبی جماعتوں کے احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کے ہاتھوں تحریر کیا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے ویب سائٹ پر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس فیصلے کے بعد انتہائی متضاد رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایک طرف تو لوگ اس فیصلے کو سراغتے ہوئے اسے قانون اور انصاف کی فتح قرار دے رہے ہیں، تو دوسری جانب انتہائی شدید اور دھمکی خیز آمیز جو پیغامات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، جن میں ججوں کے خلاف سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے آسیہ بی بی کو نومبر 2010 میں توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ آسیہ بی بی نے موت کی سزا کو چیلنج کیا تھا، جس پر 22 جولائی کو سپریم کورٹ نے ان کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے آسیہ بی بی کو سزا کے عدالتی فیصلے کے خلاف آخری اپیل پر اکتوبر کو محفوظ کیا جانے والا فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سنا دیا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے آسیہ بی بی کی فوری رہائی کا حکم سنا دیا گیا۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔